یحییٰ بن راشد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، خرجنا حجاجا عشرۃ من اہل الشام، کہتے کہ اہل شام میں سے ہم 10 آدمی حج کرنے کے ارادے سے خرجنا حجاجا عشرۃ من اہل الشام حتی اتینا مکہ، ہم 10 آدمی حج کے ارادے سے نکلے، یہاں تک کہ جب ہم مکہ معظمہ پہنچے تو ہم سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس حاضر ہوئے۔ اس دور میں تابعین جو تھے جب وہ آتے تو وہ کسی نہ کسی صحابی کے پاس جہاں موقع ملتا وہاں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ان سے سنتے کہ آپ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بھی حاضر ہونے کا مقصد یہی تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے چند ایک باتیں انہیں بیان فرمائی، وہ چند ایک باتیں ہی بہت اہم ہیں۔ ان سب میں سے پہلی بات، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من حالت شفاعتہ دون حد من حدود اللہ عز وجل فقد ضاء اللہ امرہ۔ ایک بار فرمایا، جس شخص کی سفارش اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں کے درمیان رکاوٹ بن جائے تو وہ اللہ کے ساتھ ضد کر رہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہا ہے، اور جس نے اللہ کی مخالفت کی ہم سارے جانتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ ضرور ذکر کیا کہ من یشفع شفاعۃ حسنہ، کہ اگر کوئی اچھی سفارش کرے یکن لہ نصیب منہا، اس کو بھی نیکیوں سے حصہ ملے گا، اور اگر کوئی بری سفارش کرتا ہے تو وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اگر کسی نے ایسی سفارش کی کہ جو اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو روکنے کا ذریعہ بنے تو وہ گویا اللہ کے بالمقابل آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں سفارش بھی بندہ دیکھ کر کی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس تعلق ہے، پیسہ ہے، تو پھر آپ کے ہر کام کی جواز کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، تو آپ کا جائز کام بھی ناجائز ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں مقام و مرتبہ عطا کیا ہے وہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ان کی سفارش کی وجہ سے کوئی صحیح کام جو تھا یا کوئی غلط کام جو تھا اگر اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو پھر اس کا انجام انہیں بھگتنا پڑے گا۔ فرمایا اگر کسی نے اللہ کی حدود میں سے کسی مجرم کو پکڑا جاتا، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مجرموں کے پاس اس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اور جو بیچارے شرفاء ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پھنس جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہر مشکل معاملے سے پھنسائے کہ ہمیں کسی ایسے کی ضرورت ہی آن پڑے۔ پہلی بات۔ دوسرا جو جملہ ہے فرمایا من مات وعلیہ دین فلیس بالدینار ولا بالدرہم ولکنہ الحسنات والسیئات، اگر کوئی شخص اس حال میں مرے کہ اس کے اوپر قرض ہو تو اب درہم و دینار سے معاملہ ختم ہو گیا، اب اس کی نیکیاں دی جائیں گی اور گناہ جو ہوں گے اس کو ملیں گے، یہ اس کا معاملہ ہوگا۔ اگر کوئی مقروض مر جاتا ہے، اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، تو اب قرض جو ہے وہ درہم و دینار سے ادا نہیں ہوگا، بلکہ قیامت میں یہی صورت ہوگی کہ اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور اس کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے۔ اس لیے زندگی میں کوشش کی جائے کہ ہم پر کسی کا قرض نہ ہو، اور اگر قرض ہے تو پھر ہم اس کے اتارنے کی کوشش کریں اور اپنے ورثاء کو یہ بتا کر جائیں کہ ہم نے فلاں فلاں کا قرض دینا ہے، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ قیامت میں پھر یہ درہم و دینار سے نہیں، پھر ایسا ہوگا کہ ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی
جس کا ہم نے قرض دینا اور اس کے گناہ ہمیں دے دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ قرض سے محفوظ و معمون فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ انسان کو جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے، بندہ جھوٹ بولنے لگ پڑتا۔ تیسری بات فرمایا جو آدمی ومن خاصم فی باطل وهو يعلمه لم يزل فی سخط اللہ حتی ینزع، کوئی آدمی باطل پر ہوتے ہوئے بھی، جھوٹ پر ہوتے ہوئے بھی اگر جھگڑا کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی ناراضگی میں ہے، یہاں تک کہ وہ اس معاملے سے دستبردار ہو جائے۔ جب تک وہ اس معاملے سے دستبردار نہیں ہوتا تو اللہ ناراض رہے گا، اللہ ناراض رہے گا۔ اگر کسی کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ پر ہوں، میں باطل پر ہوں، اور پھر بھی وہ اس معاملے میں پاؤں رکھے تو پھر وہ کسی کو راضی تو کر لے گا، لیکن اس کا رب، اس کا مالک جو ہے وہ اس سے ناراض رہے گا۔ فرمایا یہاں تک کہ وہ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ اگلی جو آخری بات ہے جو اس روایت میں، وہ بہت اہم ہے، وہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ فرمایا اگر من قال فی مؤمن ما لیس فی، اگر کسی نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہ تھی تو اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنمیوں میں بنائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے توبہ کر لے۔ اگر کسی نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو اس میں موجود نہیں ہے، ہم اکثر باتیں کرتے ہوئے اس طرح کہہ دیتے ہیں اور پھر پوچھا جائے وہ جی میں نے فلانے سے سنا تھا، بھی فلانے سے سنا تھا کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرو۔ ہمارے معاشرے میں چلیں ہم اللہ کی حدود میں سے کسی کو کسی حد کو نہیں روکنے والے، ہم مقروض بھی نہیں ہیں، جھگڑتے بھی نہیں، لیکن یہ جو اگلی بات ہے یہ ہم میں سے اس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہم میں پایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہم نے کئی بار پڑھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی، تو ہم بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ ہماری آپس کی خاندانی کوئی بات ہو، گھر کی کوئی گفتگو ہو، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے اور بغیر تحقیق کے اگر اس کو آگے پھیلا دیں گے تو اس حدیث کے تحت تو ہم کس میں شمار ہوئے؟ جھوٹے میں۔ اور دوسرا یہ کہ اکثر اوقات ہم ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں لوگوں میں اپنی عزت بنانے کے لیے جو موجود ہی نہیں ہوتی اگلے کی ذات میں، تو پھر اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ ہیں، یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں میں بنائے گا۔ اور جس ٹھکانے کا یہاں پہ ذکر کیا گیا نا، ردغۃ الخبال کا، بعض نے یہ فرمایا کہ یہ وہ خانہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، جہاں اہل جہنم کی پیپ جمع ہو، یہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا جب تک کہ وہ اپنی بات سے توبہ نہیں کر لیتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کسی کے بارے میں بھی ایسی بات کہنے سے محفوظ فرمائے جو اس میں موجود نہیں ہے۔ یعنی آپ ابتدا سے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ہمیں اس بارے میں بھی احتیاط کا کہا گیا کہ کسی حدیث کے بارے میں کوئی بات زبان سے نہ کہو۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ اس قدر فتنہ پھیل رہا ہے، اس قدر فتنہ پھیل رہا ہے کہ مرضی کی روایت نہ ہو تو کہتے نہیں جی اس کو ہم نہیں مانتے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ سے پناہ مانگی جائے۔ اور دوسرا، عام آدمیوں کے بارے میں بھی ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر تم ایسا کہتے ہو کسی کے بارے میں اور اس میں وہ بات نہیں ہے تو پھر اس کا معاملہ یہ ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی حدود کے معاملے میں رکاوٹ بننے کی اللہ ہمیں نوبت نہ آنے دے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی مقروض نہ رکھے، اللہ تعالیٰ اپنا محتاج کرے، کبھی کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ ہمیں غلط ہوتے ہوئے غلطی پر اپنی غلطی کا اعتراف اور اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم غلط ہوتے ہوئے بھی جھگڑیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور آخری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق و ہمت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔